اسی میں ہم نے وسیلے کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ بعض لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کے رد پر ہم نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے تھے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ٹاپک جو اسی سے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اس میں کیا کانسیپٹ ہے، اصل چیز کیا ہے، کہاں اختلاف ہوتا ہے، اس کو ہمیں فی زمانہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر یہ وہ ٹاپکس ہیں، وہ مضامین ہیں کہ جن پر ایک عرصے سے گفتگو علماء اکرام کرتے رہے ہیں، عوام سنتے رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں پھر چھپ جاتی ہیں، اصل حقیقت کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی گفتگو کی ضرورت ہے اور عوام اہل سنت میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم ہر نماز میں اس کا یہ کلام پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سارے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو وہ جائز سمجھے۔ ہاں نادانی یا جہالت میں بعض وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی۔ کرنے والے کے ذہن میں یہ کہیں اس کے دماغ کی کسی خانے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن چونکہ غلطی اور مسٹیک ہوتی ہے لہٰذا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے وہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے اور وہ اس کائنات کا سسٹم کسی نہ کسی سبب کے تحت چلا رہا ہے، اور وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ ایک حدیث ہے میرے پیش نظر اور اس کو مختلف لوگوں نے روایت کیا ہے، جس میں مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد ہیں جن کی یہ کتاب، جن سے یہ روایتیں جو ہے جمع ہیں اور ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کی عبارت ہے اور اس کو امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ دوسری ایک طرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تشریح ہمیں کہاں ملتی ہے، یا تو خود قرآن ہی کے اندر کسی دوسرے مقام پہ کہیں اجمالی حکم آ جاتا ہے تو قرآن ہی اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، یا پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، جسے ہم احادیث کہتے ہیں۔ احادیث کی ساری اقسام آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، وہ یعنی حدیث قولی فعلی، یہ ساری احادیث قرآن کریم کی تشریح کر رہی ہوتی ہیں۔ اب کوئی حدیث کو نہ مانے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قرآن ہمیں سمجھ میں ہی جب آتا ہے جب آتا ہے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم عمل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھتے ہیں، تو اجمال میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ایاک نستعین، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث آپ سماعت کریں تو بظاہر ایسا لگے گا کہ دونوں میں تضاد آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرام الکاتبین کے علاوہ
اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرشتے کی ایک چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ ندا کرے، کیا؟ اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، میری مدد کرو۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ اعینونی، یا اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، تم میری مدد کرو۔ یہاں دیکھیں اس حدیث، یہ حدیث پاک ہے، مصنف عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے، اور ان کی روایت کو کون بیان کر رہا ہے؟ امام ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی دوسری روایت جو اور کتابوں میں ملتی ہے، حافظ ابو بکر دینوری جو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کس کی تھی؟ پہلی حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ یہ روایت ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کو افقہ الصحابہ قرار دیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ اکرام میں فقیہ ترین قرار دیا ہے۔ فقہ حنفی جو چلا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کی ساری فقاہت والی احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی مروی ہوتی ہے، یعنی کئی سند کے ساتھ، کئی جو ہے رابطوں کے ساتھ۔ یہ امام اعظم کے استاد بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صاحب علم آدمی تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو پہلی روایت بیان کی، وہ تفسیر میں ان کا ایک نام ہے، تفسیر قرآن میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے۔ اگر کسی کوئی سواری بھاگ جائے ویران زمین پہ، وہاں پہ کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہ ہو، تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو اسے روک لو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روک لو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روک لو۔ دو بار آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ روکنے والے بندے ہیں جو اسے روک لیتے ہیں۔ اب پہلی حدیث میں بھی دیکھیے اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مدد طلب کی گئی ہے، لیکن اس حدیث کے شروع میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے، تو فرشتے تو اللہ نہیں ہیں معاذ اللہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہاں فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، صرف اتنا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اس سواری کو روک لیں گے، لہٰذا ان کو پکارو۔ یا کے ساتھ آیا ہے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ اب اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامن کاتبین کے سوا، یہ وہی روایت ہے لیکن دوسرے جو ہے مصنف اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کرامن کاتبین کے سوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین پر درخت سے گرنے والے پتے تک کو لکھتے ہیں۔ لہذا تم میں سے جب کسی شخص کو جنگل کی زمین پر کوئی مشکل پیش آ جائے، اب یہاں سواری کا ذکر نہیں ہے، جنگل کی زمین پر، وہاں ویران زمین پر تھا، یہاں جنگل کی زمین پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ندا کرے۔ کیا ندا کرے؟ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ ابھی میں صرف روایت سنا رہا ہوں، وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، اور یہ حدیث مبارکہ بھی۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں حافظ الحیثمی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس کا بھی مضمون اسی سے ملتا جلتا ہے۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے، وہاں سواری کا ذکر تھا، یہاں چیز کا ذکر ہے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، درحال یہ کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو، یعنی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں لوگ اسے جانتے نہیں ہوں، یا ایسی جگہ پر ہو
جہاں اس کی واقفیت اس جگہ سے اس کو نہ ہو، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، وہی الفاظ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، جن کو ہم نہیں دیکھتے، اور یہ امر مجرب ہے، یہ امر یعنی یہ کام کرنا بڑا ہی زبردست قسم کا عمل ہے، تجربے کی بنیاد پر مجرب ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس کے بعض راویوں کے ذوق کے باوجود اس کی توثیق کی گئی، یعنی بعض راوی جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، حدیث جب کہتے ہیں کہ ضعیف تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، فرمان رسول معاذ اللہ ضعیف نہیں ہوتا، روایت بیان کرنے والوں میں جو سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہے اس میں اس راوی کے اندر کوئی نہ کوئی ذوق پایا جاتا ہے، اس کی قوت حافظہ کے حوالے سے، اس کے کریکٹر کے حوالے سے، یا اس کے کردار کے حوالے سے، جس کی بنا پہ وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ وہ فن حدیث میں پوری یہ بحث ہے۔ عام طور پہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب ہے حدیث نہیں ہے۔ ہاں، بیان کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں ذوق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضعیف قرار پاتی ہے، لیکن ضعیف حدیث کو مسترد نہیں کیا جاتا۔ ہاں، کہیں کہیں کسی کا اس میں قابل قبول نہیں ہوتی، یا اس کے مقابلے میں کوئی اس سے اچھے درجے کی حدیث ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہیں، پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن فضائل اعمال میں خاص طور پہ یہ تو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے سوا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخت کے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب کسی ویران زمین پر کسی کو مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ مجموع زوائد کے حوالے سے دوبارہ پڑھا ہے اس کو میں نے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجموع زوائد ہی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کی سواری کسی ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو، اے اللہ کے بندو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے روکنے والے موجود ہیں جو ان کو عنقریب روک لیں گے۔ اس کو امام ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا، اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ اس کو تمہارے لیے روک لیں گے۔ یہ پوری عبارت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجموع الزوائد میں لکھی ہوئی۔ اب مجھے بتائیے، قرآن کی اس آیت میں، اس حدیث پاک میں تضاد نہیں پیدا ہو رہا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو صحیح مدد طلب کرتے ہیں، اور یہاں حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے بندوں کو پکارنے کا حکم ہے۔ تو پتہ یہ چلا، لب لباب اور خلاصہ پوری بحث کا دو جملے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ ہر کام کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شفا دینے والی ذات رب کی ہے، وہی شفا دیتا ہے نا۔ لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو، میری جان خطرے میں ہے، مجھے فلاں مرض لگ گیا ہے، یا جس کو آپ جو ہے اب کوئی بے اختیاری میں اپنی قوت سے زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس حالت میں بیمار پڑ جائیں کہ جو ہے آپ کا کوئی فرسان حال نہ ہو، اور آپ کی کوئی مددگار کوئی آپ کا ایسا چلا ہے جس سے آپ کو کچھ آسرا نظر آئے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ خدا را میرے چھوٹے بچے مجھے بچا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو خدا تسلیم کر لیا گیا، نہیں، اس کے پاس کچھ قوت، کچھ طاقت، کچھ اختیار موجود ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے سبب بنایا ہے مختلف کاموں کے لیے۔ اس میں فرشتے، جس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی مقرر ہیں ایسے ایسے، جب آپ ندا کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اسباب بن کر اس بندے ندا کرنے والے بندے کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اصل کون ہے مدد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ بس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا یہی مطلب ہے، اے اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کو معاذ اللہ چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھ کر اس سے مدد طلب کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں۔ ورنہ پھر اگر بالکل بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا بالکل بھی ناجائز سمجھا جائے تو پھر قرآن و حدیث میں تضاد پیدا ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ قرآن اجمال ہے، احادیث مبارکہ سے اس کی تفصیل پتہ چلتی ہے، اور روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔
اب ان احادیث پر مستند علماء اکرام کی رائے سنی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستند عالم دین محدث مفسر ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں احادیث کی یہ جو ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نووی جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت جو پیچھے بیان ہوئی ہے، کیا لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے. کیا بیان کیا کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی اور ان کو اس حدیث کا علم تھا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام نووی کہہ رہے ہیں اپنے اساتذہ کے حوالے سے کہ استادوں نے بیان کیا اور ان کو اس حدیث کا علم تھا، تو انہوں نے یہ کلمات کہے کہ اللہ کے بندو اسے روک لو، یہ اللہ کے بندو اسے روک لو. اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اگر کلیتاً غیر اللہ سے مدد کا انکار کر دیا جائے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رینج میں آ جائیں گے. لگائے گا کوئی ان پر فتویٰ؟ کون ہے ان پر فتویٰ لگانے؟ بڑی مستند شخصیت ہے یہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خود ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا، اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی، وہ اس کو روکنے سے عاجز آ گئے تھے. میں نے یہ کلمات کہے بغیر کسی اور سبب کے، صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی. میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے، یعنی کوئی اور سبب نہیں تھا روکنے والا. ان کلمات جیسے ہی میں نے کہے تو وہ سواری اپنی جگہ رک گئی. یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اس کو روک لو، اے اللہ کے بندو اسے روک لو. یہ بھی غور کیجئے کہ یا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے یہاں، یا کے ساتھ. لوگ یا محمد پر فتویٰ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ پر فتویٰ لگاتے ہیں، یا حدیث میں یا عباد اللہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے. اب آگے سنیے. علامہ شوکانی، عام طور پر میری عادت نہیں ہے کہ کسی مسلک کا اس طرح تردید کی جائے نام لے کر، بس علمی دلائل کے طور پہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. علامہ شوکانی غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں اور بڑی مستند شخصیت ان کے نزدیک. انہوں نے بھی امام نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے کہ امام نووی نے یہ لکھا ہے. اور کسی کو دیکھنا ہو تو ان کی کتاب تحفۃ الذاکرین میں امام نووی کا یہ قول نقل کیا. علامہ شوکانی نے، وہ کون ہے؟ غیر مقلد ہے، جو عام طور پہ شفاعت کا، غیر اللہ سے مدد کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اب آگے سنیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون؟ ملا علی قاری. یہ مشکات کے شارح ہیں، بہت زبردست اور بہت زبردست محدث گزرے ہیں. اور ان کی کتابیں جو ہے احادیث کی، دور حدیث کے اندر، اور جو ہے علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ مدارس کے بڑے طلباء کو. اور بڑی مستند شخصیت ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یا عباد اللہ کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یعنی یا عباد اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا پھر مسلمان جنات، یعنی صالح جن، یا ان سے مراد مردان غیب ہیں. کیا ہے؟ مردان غیب. یہ تشریح کون کر رہا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہ اس سے مراد مردان غیب ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جن کو ابدال کہتے ہیں. اور کسی کو حوالہ چاہیے تو میں دکھا سکتا ہوں. اور امام شوکانی، علامہ شوکانی، جن کا میں نے بتایا کہ غیر مقلدین کے بہت ٹاپ کے امام ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ تحفۃ الذاکرین اپنی کتاب کے اندر، کہ مجموع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں. اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں، یہ حدیث ان پر دلیل ہے. علامہ شوکانی لکھ رہے ہیں. اور یہ راوی، اس روایت کے بیان کرنے والے مستند لوگ ہیں،
سکھا راوی ہیں اس کے، جو نظر نہ آتے ہوں، جیسے فرشتے اور صالح جن، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جب سواری کھسک جائے یا بھاگ جائے تو انسان ان سے مدد حاصل کرے، اور ان کا مدد حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ تو سارے کے سارے غیر اللہ ہیں نا، اور تشریح کرنے والے محدثین بھی ہیں، امام شوکانی بھی ہیں۔ اب جب یہاں سے بحث نکلتی ہے تو پھر دوسری طرف جاتی ہے، یہ تو میں نے عباد اللہ کی مثال دی، اللہ کے بندوں کی، تو پھر وہاں پر بھی بحث چلتی ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ پکارنا کیسا ہے، یا محمد پکارنا کیسا ہے۔ نادانی میں ایک امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس پر ان چیزوں کو لے کر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، اور یہ ذہن میں رکھیے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری عوام فلاں کو گمراہ، فلاں کو گستاخ رسول، یہ مشرک، وہ مشرک، نہیں، اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کبھی نہ نکالیں، اور علمی آباس آتی ہے تو اپنے علماء پر چھوڑ دیں۔ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی شخص، عام آدمی، خدا را، آپس میں کبھی ایک دوسرے سے بحث نہ کریں۔ اس بحث میں، لا علمی میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد تو پیدا ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے علماء کی طرف جائیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے صحیح مسئلہ پتہ کریں۔ احتیاط اسی میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اس طرح کے فتوے لگا دینا کہ یہ مشرک ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ بدعتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کو اس طرح کے زبان سے الفاظ نکالتے کسی کے لیے، تو حدیث پاک میں اگر وہ نہیں ہے سامنے والا تو وہ چیز اس کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہاں لوٹ کر پلٹ جاتی۔ کسی کو کافر کہہ دیا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا، کسی کو مشرک کہہ دیا تو وہ شرک کرنا اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب یہاں سے بحث نکلتی تو پھر یا محمد یا رسول اللہ کی طرف آتے ہیں، اس کو بھی ضمن ذکر کرتا چلوں۔ اور بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی حضور کے زمانے میں جائز تھا، اب حضور کا وصال ہو گیا تو اب حضور کے وصال کے بعد اس طرح نہیں پکار سکتے۔ تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں علامہ ابن اسیر کے حوالے سے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے جنگ یمامہ ہوئی نا، تو اس میں بہت سارے نو مسلم جو نئے نئے ایمان لائے تھے مسلمہ کے ساتھ ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور اچھی خاصی بڑی تعداد تھی ان کی، اور ان کے مقابلے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نکلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور حضور کا وصال جیسے ہوا اسے مسلمہ کذاب نے جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ تھا اس وقت، ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ جتنی قوت کے ساتھ اٹھا تھا اس سے زیادہ قوت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کی۔ اور یہی حل ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کا، کسی فتنے کو ختم کرنے کا، اسی قوت کے ساتھ اٹھ کے اس کی سرکوبی کی جاتی، تب وہ ختم ہوتا ہے۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف نعرے لگانے سے، جوشیلے یا صرف بھڑکیاں مارنے سے نہیں ہوتا، قوت طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ تو اس طرح پوری تیاری کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے بڑی جوشیلی قسم کی ایک جنگ لڑی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ جب چھڑی نا تو اس میں کثیر تعداد میں حفاظ اکرام، صحابہ اکرام تھے، اجلہ صحابہ تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، حدیث کے راوی تھے سارے، لیکن انہوں نے اپنے اس مارکے میں اپنی جان دینے سے گریز نہیں کیا۔ 700 کے قریب حفاظ اکرام، صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے تھے، 700 کے قریب۔ وہ جو حفاظ تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، قرآن ابھی جمع نہیں ہوا تھا ایک جگہ ایک کتاب کی شکل میں، تو کتنا قیمتی تھا وہ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں پورا قرآن ہے۔ ابھی قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں 2 دفتیوں کے درمیان کمپائل نہیں ہوا تھا، مدون نہیں کیا گیا تھا، یہ تو بعد میں ہوا۔ اسی چیز کو دیکھ کر جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح کے بعد یہ تشویش لے کر ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور والا اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ سینے کے ساتھ، صرف لوگوں کے سینوں کے ساتھ قرآن بھی اٹھ جائے گا، لہٰذا اس کا انتظام کیا جائے۔ پھر وہاں سے قرآن مدور ہونا شروع ہوا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں اصل چیز جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ 9 مسلم جو مرتد ہو گئے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے،
حضور کی رسالت کا بھی اقرار کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہے۔ اور مسلمہ کذاب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لیٹر لکھا تھا تو اس نے حضور کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اس طرح کے جملے لکھے تھے، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ کہ مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط موصول ہو محمد اللہ کے رسول کی طرف۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا، یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اب اس کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور جب جنگ چھڑی ہے مسلمانوں کی تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو ظاہر مسلمانوں کو فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ تلواریں سے جنگ ہوتی تھی، گمسان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے، ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اس طرف کے جو مسلمان ہیں ان مرتدین کے خلاف یا محمدہ کا نعرہ لگائیں گے۔ کس کا نعرہ لگائیں گے؟ ہاں، کان شعارہ یومئذ یا محمدہ۔ ان دنوں میں مسلمانوں کا شعار قرار پایا تھا یا محمد۔ ہاں، یہ جو عربی کی عبارت پڑھی ہے میں نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، علامہ ابن اسیر نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سے آقا جو ہے آقا دو جہاں وسلم کے لیے مسلمانوں کی زبان پر یا رسول اللہ، حضور کی زندگی میں تو ہوتا ہی تھا نا یا رسول اللہ، اسی لیے وہ لوگ اختلاف نہیں کرتے چیز سے کہ نہیں حضور کی زندگی میں جائز، کیا حضور کے وصال کے بعد جائز ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، وہ دلیل مانگتے نا، تو یہ دلیلیں موجود ہیں۔ یا محمدہ کان شعارہ یومئذ یا محمدہ، اس وقت مسلمانوں کا یہ شعار ہوا کرتا تھا، یا محمد کا نعرہ لگاتے تھے، ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا اور ادھر سے اللہ اکبر کے ساتھ یا محمدہ کا نعرہ لگتا، تب فرق محسوس ہوتا۔ مسلمانوں نے اس میں عظیم فتح حاصل کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی سرکوبی کی گئی۔ تو یہ سارے دلائل موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا، جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو غلط فہمیاں ہیں قرآن کی اس آیت کو لے کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کر، ہماری عام عوام نہ صرف جو ہے ایک جم غفیر مسلمانوں کی اکثریت پر شرک کے فتوے لگا رہی ہوتی ہے، بلکہ علماء کو بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی ہوتی ہے کہ یہ شرک پھیلا رہا ہے، یہ پھیلا رہا ہے ممبروں سے، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بدگمانی کبھی نہ کریں، اپنے علماء سے رجوع کریں، وہ بتائیں گے، اور ہمارے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ ہاں، ایسا ہی نہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں، بس ہمارے ہاں عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اصل حقیقت کو جانیں۔ دین کی ذمہ داری ٹھیک ہے، مانا علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم کچھ تو اپنے طور پہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ جب دین بتایا جاتا ہے تو عوام یہ کہتی ہے کہ مولویوں نے دین کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ کیا ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم نے عملی میدان میں اترے؟ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں بچوں کی دینی حوالے سے کتنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں، گھر میں 8 10 موبائل ہیں۔ قرآن کریم اپنے ٹائم پہ کوئی اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں تلاوت کے لیے؟ ہمارے پاس اپنے فن کی ہر کتاب موجود ہوتی ہے، اسٹڈی کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں دینی کتابیں ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ تو پھر یہ ذمہ داری دوسروں پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ علماء جو اہل حق اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ کوئی مسجد آپ کو خالی نہیں ملے گی بغیر امام کے۔ کسی امام کو آپ نے ہڑتال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انتہائی کم سیلری پہ کام کرنے والے، انتہائی کم سیلری پہ وظیفے پہ کام کرنے والے، وہ بیچارہ اپنی وظیفے کو سیلری بولتے تو عوام اس کے پیچھے لگ جاتی کہ سیلری بول رہا ہے۔ کمیٹی والے مسجدوں پہ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر کمیٹی کے حضرات سن رہے ہیں، یہ ریئلٹی حقیقت ہے، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگائیں گے، لیکن اس طرف ان کا خیال نہیں جا رہا ہوتا کہ ہمارا امام کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بچوں کا حق نہیں کیا وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے اسکولوں میں پڑھیں، کم از کم اتنا تو اس کو دیا جائے۔ میں الحمدللہ خود کفیل ہوں، کوئی نہ سوچے کہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس چیز کی محتاجگی نہیں ہے۔ میں عام بات کر رہا ہوں کہ اس طرف رجحان نہیں دیا جاتا، اور جب غلطیاں ساری آتی ہیں تو ہم بلیم بھی انہیں کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو خدارہ دین کو سمجھیے، دین کو سمجھ کر عمل کریں پورے سینس کے ساتھ، پھر اس کی برکتیں ڈھونڈیں۔ ہاں، برکت جب ملتی ہے جب آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کے علم، اس کی سمجھ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تب اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہ ایاک نعبد، یہ چیز سمجھ میں آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اصل عبادت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنا اصل ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے ہر معاملے میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے اسباب پیدا کیے، بس ان اسباب کے تھرو جس سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے اس کو خدا سمجھ کر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ سمجھ کر، سبب سمجھ کر، اور پھر اس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میں ہم عام اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی یہ مثال، اور رجال غیب سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا حدیث مبارکہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ رجال غیب میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، ابدال بھی ہیں جو ہمیں عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب